اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر والدین کی تربیت سے بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ سچے پیار میں نکلے آنسو اور روتے ہوئے بچے کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں کو پتہ تو ہے کہ درد کیا ہے، پر کسی کو بتا نہیں سکتے۔ حالات اور وقت انسان کو کبھی یکساں نہیں چھوڑتے۔ انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا واقعہ آ ہی جاتا ہے یا اس کی نظروں سے گزر ہی جاتا ہے جو اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کے بجائے بڑا بننے کی کوشش کیجیے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدلتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ لوگوں کو تو بس ہماری مسکراہٹ نظر آتی ہے، وہ کہاں جان پاتے ہیں کہ کتنے غمگین ہیں یہ باہر سے ہنسنے والے لوگ۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ امید بھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تب اسے زندگی بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ محبت میں سونے کا نوالہ کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے کہ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بال ڈالے بغیر کہیں میں حاضر ہوں۔ جب نماز سے آخرت کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو پھر دنیا کے کیوں نہیں؟ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ سب سے خوبصورت اور حیران کن انجینئرنگ یہ ہے کہ آپ مایوسی کے دریا پر امید کا پل تعمیر کریں۔ مرتا نہیں ہے کوئی کسی کے بغیر، یہ حقیقت ہے زندگی کی، لیکن صرف سانس لینے کو ہی تو جینا نہیں کہتے۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ہم 12ویں کھلاڑی کے طور پہ ہوتے ہیں، جب کوئی اور دستیاب نہ ہو تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے آسانیاں چاہتا ہے، واحد ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ جس چیز پہ شکر کیا جائے وہ بڑھا دی جاتی ہے۔ جب بھی زندگی میں کمی محسوس ہو تو اس پر شکر کرنا شروع کر دیں، اللہ وہ چیز بڑھانا شروع کر دے گا، پھر چاہے وہ چیز رزق ہو، محبت ہو، سکون ہو یا کچھ بھی ہو۔ امی جان کہتی ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر لکھا ہو اور تم ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو۔ زندگی کی اداس راہوں میں ایک نئے عزم کی ضرورت ہے۔ حوصلہ ہو اگر انسان میں تو غم کا ہر موڑ خوبصورت ہے۔ خواہشوں کے سمندر میں ڈوبنا جتنا آسان ہوتا ہے، اس سمندر سے نکلنا اتنا ہی مشکل۔ جن کی آپ قدر نہیں کرتے، یقین کریں ان کو کچھ لوگ سجدوں میں رو رو کر مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے،
یہاں تک کہ جوتے بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ رشتے کبھی بھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان قتل کرتا ہے، نفرت سے، نظر اندازی سے، غلط فہمی سے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کے برداشت سے۔ دکھاوے کی محبت سے بہتر ہے نفرت ہی کرو تم ہم سے، ہم سچے جذبوں کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، آگے اور لڑنا بڑھنا سکھاتی ہے، اور ہم جب بھی ہارتے ہیں محبت سے ہارتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہوگے۔ مت ہو مخلص کسی کے لیے اس دنیا میں، جان بھی گوا دو کسی کے لیے تو کہتے ہیں کہ زندگی ہی اتنی تھی۔ حقیقی تعلق وہ ہوتا ہے جو وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے بعد بھی قائم رہے۔ عقل مند وہ ہے جسے اللہ کے احکامات کی سمجھ ہو، دنیا کے معاملات کی سمجھ عقل مندی نہیں ہے۔ میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا زیادہ ضروری ہے۔ کسی انسان کو اس کے انتہائی کمزور پہلو سے مت توڑیں، آپ صلاحیت کے چاہے جس درجے پہ بھی ہوں، مکافات عمل اٹل ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ انسان کوئی بھی ہنر یا کام تب سیکھ پاتا ہے جب تک اسے کوئی مجبوری یا اس کا دلی شوق نہ ہو۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ سمندر کتنی دور ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ کسی کے درد کی دوا بنو، زخم تو ہر انسان دیتا ہے۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز اے اللہ، کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ کیسے کہہ دوں وفا نہیں کرتی، ہاں یہ سچ ہے دغا نہیں کرتی، چاہے اولاد جو ہو جیسی ہو، ماں کبھی بد دعا نہیں کرتی۔ پیسہ وہ واحد تلخ حقیقت ہے، جب پاس ہو تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، اور اگر پاس نہیں ہو تو سارے رشتوں کی چاشنی بھی زہر لگنے لگتی ہے۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو، حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ پانی جب حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ جب دوست اللہ کریم ہو، کتاب قرآن کریم ہو، اور راستہ
صراط مستقیم ہو تو گمراہ ہونا ناممکن ہے۔ دل کے اچھا ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے، کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ بندے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جس چیز سے بھی اسے اللہ کی طرف سے محروم رکھا گیا ہے، دراصل اسے اس چیز کے شر سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ بہت جلد متاثر ہو کر اعتماد کرنے کی عادت ترک کر دیں، چاہے وہ جلدی میں کیا ہوا اعتماد آپ کی یقین کی حد کو ہی کیوں نہ چھو رہا ہو۔